بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اٹھ فریدہ سوتیا میلہ ویکھن جا جے کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا. تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت لوگ سٹیج کی زینت ہیں. قبلہ شاہ صاحب ہیں, علماء ہیں. تو بس ہر طرف سے ایک ہی بات ہے, عروہ عمل سب کچھ ہے, بس ہم میں بڑی کمی ہے. وہ میں آج ایک پروگرام تھا تو اس میں ساؤنڈ لگا تھا داتا ساؤنڈ, خود ہی دل میں بات ڈال دیتے ہیں. تو بس وہ دل میں بات آ گئی کہ وہ داتا بھی ہیں, گنج بخش بھی ہیں, سارا کچھ ہی ہے, بس کو معین الدین نہیں ہے. سارا کچھ ہے, بس کو معین الدین نہیں ہے. مزار پہ رش لگا ہے, بڑے لوگ ہیں, لیکن معین الدین وہ معین الدین بھی تو آئے نا. پھر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, بہت رش ہے, لیکن معین الدین کوئی بھی نہیں. کوشش کریں کہ معین الدین بنے. ارے معین الدین تو کوئی نہیں نہ بن سکتا ہے, ان کے راستے پہ چلنے والے, ان کی فکر والے, ان کے نظریے والے, ان کے انداز والے بنے, پھر سب کچھ یہ ہے. لیکن بس یہ ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی. سب سے پہلے تو ہمیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہماری منزل ہے کیا. ہم سے تو آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا منزل کیا ہے ہماری. پہلے ہمیں کچھ بیٹھ کے نا باتیں, جنہوں پنجابی نا مکانیاں پڑنی ہیں, ہمیں کو بیٹھ کے نا فیصلہ کرنا چاہیے کہ منزل کیا ہے ہماری. تو پھر جو منزل ہے پھر اس پہ چل نکلے. آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. دو کشتیوں کے سوار ہیں حضرت, اس لیے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے. ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا. فیصلہ کریں کہ مدینہ, تو چلو میں دوسرے کا نام ہی نہیں لوں گا, میں کہوں گا پھر بھی مدینہ. فیصلہ کریں منزل کیا ہے ہماری. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری منزل مدینہ ہے تو پھر ہمارے حالات مدینہ جانے والے ہے ہی نہیں. پھر اپنے حالات ٹھیک کریں. اگر واقعات ہے نا ہماری منزل مدینہ ہے تو پھر اپنے حالات ٹھیک کریں. یہ مولانا روم نے اس کو بڑا کماوے. بزرگوں کا انداز ہے نا, بزرگ کہتے ہیں ان کو ہیں کہ جو بڑی کڑوی گولی جو ہے نا بڑی میٹھی کر کے دے دیتے ہیں. ہم نے حضرت جی بڑی بے قدری کی ہے اس خزانے کی. حضرت جی وہ لائبریریوں میں پڑا ہوا ہے یہ خزانہ, اتنی دھول پڑی. ظاہر ہے جب کسی کتاب کو کسی نے کھول نہیں تو دھول بھی پڑنی ہے. لائبریریوں میں یہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں, کھولنے والا کوئی نہیں ہے. وہ میرے دوست ہیں تو ان کا بھی بکس وغیرہ کا کام ہے. مجھے کہہ رہے تھے حضرت ان تے لگتا ہے نا قریب کام چھڑنا ہی پڑا ہے ہی نہیں کوئی کتاب میں پڑھنے. وہ ناول ہے, چلو چلتے چلتے ہیں, باقی چھوڑ دی حضرت. گلستان, بوستان, مکتوبات امام ربانی, احیاء العلوم چھوڑ دی. کبھی آپ کھولیں تو پھر دیکھو یہ کتابیں آپ کو لے کے کہاں جائیں گی. یہ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات لکھی, اور فرماتے ہیں کہ ہمارے روم میں نا ایک بابا جی تھے اور ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا. تو جہاں کہیں کو چار نوجوانوں نے آپس میں بیٹھنا نا تو بات ہیرے کی ہونی کہ وہی بابا جی اور ہیرا. اور بڑے بڑے لوگوں نے ہیرا چرانے کی کوشش بھی کی, لیکن بابا جی ابلتے کو لبدا نہ ہی پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تو دیندہ نہیں ایک نوالا. جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں, ایسے دے دیتا ہے کوئی. مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پجھے. مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے. وہ جو بھی گیا نا ناکام ہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کچھ نوجوان بیٹھے تھے, ان میں کوئی ایک میرے جیسا تھا شوخا بڑا. بات ہیرے کی چلنے کی, انہوں نے کہا لو یہ کون سا مشکل کام ہے, میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے, آج ہی ہیرا لے کے آؤں. وہ جو دوسرے تھے ان کو پتا تھا یہ ناکام آئے گا. انہوں نے کہا گال سن, اگر تو ہیرا لے آئے, ہیرا بھی تیرا اور ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ اس نے پلاننگ کی, بابا جی کے دروازے پہ آیا, آ کے دستک دی. بابا جی نے دروازہ کھولا, کہتا جی السلام علیکم. جی وعلیکم.
بابا جی نے پوچھا بھائی کدھر؟ تو اس نے کہا جی بس آپ کی زیارت کرنے ہیں۔ تو بابا جی نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں سفر پہ، مثال کے طور پہ میں جو ہے نا وہ گوجرانوالہ جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بابا جی میں نے بھی گوجرانوالہ جانا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو بابا جی کے ساتھ جاتا ہوں، اکٹھے واپس آ جائیں۔ وہ نکل کھڑے ہوئے سفر پہ، پیدل سفر تھا، چلتے 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 نا وہ مرید کے رات آ گئی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ادھر ہی نا درخت کے نیچے سٹے کیا جائے۔ وقت اچھے تھے جی، یہ والا وقت نہیں تھا جنہوں پنجابی جی کہیں گے کھوا کھوئی پائے گئی۔ اچھے وقت تھے، لوگ شرموں والے تھے، حیا والے لوگ تھے۔ ایک درخت پہ نیچے لیٹنے کا فیصلہ ہو گیا، بھئی رات یہاں گزارتے ہیں، صبح فجر پڑھ کے سفر ہوگا۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں وہ بابا جی نے اپنے کپڑے اتارے اور درخت سے لٹکا کے نا وہ ہاتھ کا انہوں نے بنایا سرانہ اور قبلہ رخ ہو کے نہ لیٹ گئے اور شو یہ کیا کہ میں سو گیا ہوں۔ اللہ بابے نہیں سوتے، اور جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہے۔ بابے کا سوتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ نہیں سوتے، اور جو سوئے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری ہے، یہ میں وہ بے دردہ جس کو انتظار کرتا ہوں کہ رات آئے اور میں سو جاؤں۔ وہ تو انتظار کرتے ہیں رات آئے، لوگ سو جائے اور میں یار کے حضور کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ وقت ہی ہے نا ہر چیز۔ ویسے تو حضرت جی جس وقت آپ پکارو کوئی پابندی نہیں ہے کہ جی کو 12 بجے کے بعد نہ پکارے، کوئی عصر کے بعد نہ پکارے، کوئی شاہ کے نہیں، جب مرضی پکارو۔ لیکن اگر پکارنے کا صحیح لطف لینا تو وہ وقت پھر یہی ہے۔ لیکن ہو تنہائی ہے دل میں، ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، کیونکہ تنہائی نفس کی موت ہے حضرت جی۔ محفل میں تو حضرت جی بڑے زیادہ چانسز ہیں کہ پھولے گا، اس کو غذا بھی ملے گی حضرت جی۔ تنہائی موت ہے اس کی حضرت جی۔ اسی لیے تو تہجد کے لیے کہا گیا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ موت ہے نفس کی حضرت جی۔ نفس کہتے ہیں دکھلاوا ہو حضرت، لوگ دیکھیں، کیونکہ تنہائی میں دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ مرتا ہے حضرت اس کام سے۔ اسی لیے تو تہجد مشکل ہے حضرت۔ لیکن حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اسپیشل جڑے اسیاں پڑھا کرو حضرت۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ نیند بستر، اور حدیث پاک میں بیوی کا بھی ذکر ہے، پہلو میں خوبصورت دل پسند بیوی موجود ہو، بندہ یہ سارا کچھ چھوڑے اور وضو کر کے جب بندہ مصلی پہ آتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے دیکھو میرا بندہ ہے، نیند بھی چھوڑی، بستر بھی چھوڑا، بیوی بھی چھوڑ دی، اور آ کے میرے حضور کھڑا ہو گیا۔ موت ہے نا نفس کی، نفس چاہتا ہے کہ پتہ لگے، جس کام کا پتہ نہ چلے وہ تو مرتا ہے حضرت جی، وہ تو کرنے نہیں دے گا آپ کو کبھی بھی حضرت، کیونکہ وہ اس کی موت ہے۔ لیکن جہاں تشہیر ہوگی وہ اس کی غذا ہے حضرت، وہاں وہ موٹا ہوگا حضرت، اور وہ چاہے گا کہ یہ کام ہو حضرت۔ تو بابے جو ہے نا وہ نہیں سوتے، وہ انہوں نے شو کیا کہ میں سو گئے ہوں حضرت۔ وہ اٹھا، اس نے پہلے نا وہ بابا جی کی ویسٹ کوٹ کی تلاشی لی کہ ہیرا ویسٹ کوٹ میں ہوگا، وہ ساری جیبیں چیک کی، کوئی نہیں ملا۔ پھر قمیض کی تلاشی لی، کوئی بھی نہیں ملا۔ پھر گٹھڑی کی تلاشی لی، کوئی بھی نہیں ملا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھائی میں نے تھوڑی دیر پہلے چیک کیا تھا سفر میں، وہ ہیرا بابا جی کی جیب میں تھا، اب ہیرا کدھر گیا؟ وہ ساری رات میں یہ چلتا رہا، ویسٹ کوٹ قمیض گٹھڑی، ویسٹ کوٹ قمیض گٹھڑی، ویسٹ کوٹ قمیض، وہ لگا رہا ساری رات اسی کام۔ بابا جی اللہ کو یاد کرتے رہے۔ وہ جب آیا نا تہجد کا وقت تو بابا جی نے کھانسی کی، وہ جلدی سے جا کے لیٹ گیا۔ بابا جی اٹھے، وضو کیا، تہجد پڑھی، جب فجر کا وقت آیا اس کو بھی اٹھایا، دونوں نے مل کے فجر پڑھی، سفر پھر شروع ہو گیا، گوجرانوالہ پہنچ گئے۔ بابا جی نے کہا بھائی میں تو آج رات ادھر گزاروں گا، تو نے بھی جہاں گزارنی ہے گزار کے تو کل ادھر آ جانا تاکہ وقت سے سفر شروع کریں اور لاہور ٹائم سے پہنچ جائیں۔ وہ بیچارہ کھجل ہوتا رہا رات کو، اگلی صبح پھر پہنچ گیا، پھر سفر شروع ہو گیا۔ 2 راتیں جا چکی تھی، 1 رات رہ گئی تھی، وہ پھر اسی طرح ہوا، بابا جی لیٹ گئے، وہ ساری رات پھر لگا رہا، لیکن ہیرا نہیں ملا، شرط ہار گیا، بے عزتی ہوئی، ذلیل ہوا۔ لیکن مولانا روم فرماتے اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کیا اس نے؟ وہ بابا جی کے گھر گیا، جا کے دستک دی، بابا جی نے دروازہ کھولا، سیدھا قدموں میں بابا جی معافی۔ انہوں نے کہا بھائی تو نے کیا کیا جو معافی مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں وہ جو میں گیا تھا نا آپ کے ساتھ گوجرانوالہ، وہ یہ پلان تھا
شرط لگی تھی ہیرا چرانے کی، تو مجھے معاف کرنا، پہلے میں نے معاف کر دیا ہوا۔ مولانا روم فرماتے ایک کام اس نے اور کیا جس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، وہ گھٹنے دبا کے نا کہتا ہے بابا جی ایک راز بھی تو بتائیں نا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا بابا جی یہ بتائیں صبح ہیرا آپ کی جیب میں ہوتا تھا، رات کو کہاں چھوڑتے تھے؟ 2 راتیں میرا راہ کچھ نہیں، ویس کوٹ قمیض گٹھڑی، ویس کوٹ قمیض گٹھڑی، ویس کوٹ قمیض گٹھڑی، رات کو ہیرا کہاں چھپاتے تھے؟ بس اتنا بتا دیں۔ بابا جی مسکرا کے کہنے لگے ہے ویسے راز، راز کسی کو بتاتے نہیں، چل تو اتنا کہہ رہا تو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے چلیا تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تیرے میں چھپا دیتا تھا، میں تیرے میں چھپا دیتا۔ ہیرا حضرت جی سارے دے اپنے اپنے زمان میں لبن نہیں بس تسی میرے چ لبن ڈے میں تہاڈے چ لبن ڈے۔ جس دن حضرت جی اسی اپنے آپ کو کھولیا نا پھر اس دن ہیرا مل جائے گا۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو، لیکن اندر لبتا کوئی نہیں ہے، سارے ایک دوجے چ لبن ڈے دے۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، کدی اپنے آپ کو پڑھے پڑھیے یار، اب فیصلہ کریں حضرت جی کیا منزل ہے، کیا مقصد ہے ہمارا، فیصلہ کریں یار۔ ہم نے بیٹا نوجوان بیٹھے پتر بہت وقت تم نے ضائع کر دیا، کو فیصلہ کریں منزل کیا ہے۔ محفل میں بیٹھے تو ان کے ہو گئے، محفل سے اٹھے تو پھر ان کو بھول گئے۔ نہیں بھائی یہ تو نہیں، فیصلہ کرو میرے بچوں، منزل کیا ہے ہماری، مقصد کیا ہے۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو، کدی اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے۔ لگے ہوئے ہیں حضرت جی، وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں ہم نہیں حضرت جی۔ نوجوان بیٹھے ہو بیٹا، میں آپ سب کو کہوں گا قرآن پاک کھولو، اس کو وہ پتر لڑن لئی نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جڑا 4 دن پڑھ لینا آگے سارے دن پہلے مولوی اور رہنے لڑتا ہے، لڑنے کے لیے نہیں پڑھنا بیٹا، اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا ہے۔ اس کو کھولو حضرت، ہم قرآن پاک چھوڑ گئے ہیں، بلکہ حضرت جی آپ نے کیا چھوڑنا، ہم چھوڑ گئے حضرت جی۔ پوری محفل گزر جاتی، ایک آیت قرآن پاک کی نہیں پڑھی جاتی ہے، بس ابتدا میں حضرت وہ جو تلاوت ہو گئی سو ہو گئی، باقی کدھر ہے؟ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں بھائی نقیب بھائی رنگو اتنے تو چلو آسے بھائی محبت نہ لگے سن حضرت، تو اس کو غصہ میری باتوں کا بڑا لگا حضرت، لیکن کیا کریں کتنی دیر ان کا منہ دیکھیں حضرت۔ میں نے کہا یار تسی ہر نقیب ہر روز ایک آیا مبارکہ اور دا ترجمہ یاد کرو نا، مہینے بعد تانوں 3 آیتاں تو انہاں دا ترجمہ ہو جائے گا۔ کم از کم قرآن بھی تو پڑھو نا یار، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر۔ کس نے کہہ دیا کہ شیروں میں کامیابی ہے؟ کامیابی تو قرآن میں ہے۔ میں نے کہا 2 ماہ ایک ہر ساڑھا نقیب پائی ہر روز ایک آیا مبارکہ ادا 2 مہینے بعد 60 آیتاں دا ترجمہ نماندہ آئے گا، محفل کا رنگ بدل جائے گا۔ بھائی شیر کہاں قرآن سے رل سکتا ہے؟ کر سکتا ہے شیر مقابلہ قرآن پاک کا؟ وہ کلام الہی ہے، وہ شیر ہے حضرت، کسی بزرگ کا بھی ہونا حضرت جی۔ میں کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کر رہا، لیکن وہ بزرگ ہے، وہ اللہ ہے، وہ بزرگ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے حضرت۔ نہیں مل سکتا حضرت، آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں دونوں کا حضرت۔ 3 ماہ لگیں گے حضرت جی، 90 آیتیں اور ان کا ترجمہ آ جائے گا، رنگ بدل جائے گا محفل کا۔ لیکن کیا ہے بس حضرت جی سنانے کے لیے اب رہ گئے جی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا میں نے 14 سال ایک رات پہ کھڑے ہو 14 سال لگاتار ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا۔ او یار تم نے کیا پڑھنا ہے قرآن پاک؟ تم نے اپنی محفلوں میں سے قرآن نکال دیا، ساری محفل گزر جاتی ہے حضرت، کوئی قرآن نہیں پڑھتا حضرت، پڑھے کون؟ آتا کس کو ہے حضرت؟ کھولیے یار قرآن پاک، اسی دے بغیر کامیاب نہیں جے پتر ہونا، اے فیصلہ جے اسی دے بغیر کامیاب نہیں جی ہونا پتر۔ اس کو کھولو،
ہے ویسے میں ایک بات پوچھوں، کافی رات ہو چکی ہے، قبولیت دا ویلا پتر غلطی منیا ہوئی اللہ معاف کر چھڑ جائے اور اللہ خوش ہوں ہے۔ سچ سچ ایک بات بتانا، میں علماء سے سوال نہیں کر رہا، نوجوانوں سے اور خود سے کر رہا ہوں، جو پڑھیا پھر بھی چپ رہی ہو، نہیں پڑھیا پھر بھی میں نے کہا نا نفس کو غذا نہیں دینی کوئی بھی، سچ سچ پتر دسیو 2:05 ہو گئے جن نوجوان کا کے بیٹھے صحیح صحیح دسنا جی پتر، لیکن دسنا دل وچ پتر، میں تانوں دلیل تے نہیں نہ کرنا ہے جی کاکے ہو میرے سارے، صحیح صحیح دسیو پتر قرآن شریف نو ویکھیا کنی دیر ہو گئی، سارے نو اپنا اپنا جواب آندا ہے کس طرح کامیاب ہو گئے پتر؟ ساڈے وڈے تاں کامیاب سن، وہ اللہ والے سن، وہ نبی پاک علیہ السلام دے نوکر سن، تے وہ قرآن والے سن۔ آؤ پتر کام کریے، کوئی وقت ضائع کر رہے ہیں، لگے رہو۔ میں شاہ صاحب اسد بھائی بیٹھے ہیں، جامی صاحب میں اتنے بھی دسیا ہے کاکے بیٹھے 17 نومبر جی یو کے تو واپس آئے ہیں۔ حضرت صاحب انہوں دی اینی کی تیاری ہے کہ ہمارے ادھر بھی آپ سفر ٹریول کرتے ہیں نا، بڑی بڑی فلیکسیں وہ لگی ہوئی ہیں، ایویں بے تو کئی لکھا ہوتا ہے ہماری فلیکسوں پہ، کام کی تو بات ہوتی کوئی نہیں۔ ان کے حضرت جی میں نے یو کے میں دیکھا ہے جو بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہیں، اس پہ کیا لکھا ہے؟ پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو حضرت۔ اور شیطان سے مراد کیا ہے؟ دجال۔ وہاں اسد صاحب جو بڑے بڑے وہ چل رہے ہیں نا، ٹرالے چل رہے ہیں، ہمارے ادھر خالی ہوتے ہیں، اتنے فلیکساں لگی اور ان پہ بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے وہ اتنی تیاری میں ہے۔ اور ہم کچھ بھی نہیں پتہ، اس لیے کہا کیونکہ حصول برکت کے لیے 2-3 باتیں عرض کر دیں، کیونکہ میں مساں پہنچنا ہے انہوں تے پتر قرآن پاک کھول پڑھو گے نا قرآن شریف وہ دے بغیر اسی کچھ نہیں جی، وہ دے بغیر اسی کچھ بھی نہیں پتہ، کیونکہ وہ جو ہے نا ابلیس کی مجلس شورا، اس میں بھی اس نے کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، انہوں نے قرآن چھڑ چھڑا میرا کی بگاڑن گے، یہ جو مرضی کر لیں، میں حضرت جی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایف ایس سی یا بی ایس سی یہ کرنی نہیں چاہیے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں، ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی فلانی ایسی فلانی ایسی فلانی ایسی فلانی ایسی، یہ جو مرضی کر لیں، یہ قرآن کے بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور پھر جب ہم نے قرآن چھوڑا پھر کیا ہوا؟ پھر ہم ٹریک سے اتر گئے۔ اگر ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوتا تو پھر حضرت یہ بات ہمارے اندر موجود ہوتی، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آج حضرت آپ کیا، میں کیا، زید کیا، بکر کیا، عام کیا، خاص کیا، صبح اٹھتے ہی حضرت جی ہر بندے کو فکر ہے تو ایک ہی ہے، کھانا کی ہے تو کھانا کتوں ہے۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اگر ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوتا کم از کم اس فکر سے آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ پھر جو قرآن نے سبق دیا نا وہ ہمیں یاد ہونا تھا، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ میرا تو ذمہ ہی نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا حضرت یہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے نا، کمال لکھے یار شعر اقبال نے، اس میں باقاعدہ کہا ہے شیطان نے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار، وہ جنہوں اپنے رازق تے یقین کوئی نہیں ہے، میرا کی بگاڑن گے۔ اور حضرت جی اس وقت زمین پہ پتر جتنی مخلوق بس رہی ہے نا اللہ کی، زمین پہ، زمین کے نیچے، پانی میں جتنے پتر بس رہے ہیں نا، جس انداز سے ہم جمع کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرتا ہی کوئی نہیں، کچھ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن جس انداز سے کاکیو ہم کرتے ہیں نا کوئی نہیں کرتا۔ کسی کے پاس ہمارے علاوہ ATM نہیں ہے،
ہمارے علاوہ کسی کے پاس چیک بک نہیں ہے، ہمارے علاوہ کسی مخلوق کے بینک میں پیسے نہیں پڑے ہوئے، ہمارے علاوہ کوئی مخلوق وائلٹ نہیں یوز کرتی، ہمارے علاوہ کسی مخلوق کے پاس جیب نہیں ہے، ہمارے علاوہ کسی مخلوق کے پاس حضرت جی فریج نہیں ہے، پرولا نہیں ہے، پیٹی نہیں ہے، کسی کے گھر میں لہسن پیاز ادرک مرچ نہیں پڑی ہوئی، کسی کے گھر میں حضرت جی آٹا چاول نہیں بھی اس انداز سے پڑے ہوئے، کسی مخلوق نے اس طرح دالیں جمع نہیں کر رکھی، کسی مخلوق کی فریج میں اس طرح گوشت نہیں پڑا ہوا، کسی مخلوق کے پاس جس طرح ہم جمع کر رہے ہیں نہیں کرتی کوئی بھی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ جمع کرنے کے باوجود کوئی پریشان نہیں. اگر پریشان ہے تو پھر سلیمان ہی پریشان. وہ کہتا ہے یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یہ پہلے اس پریشانی سے تو باہر آ جائے، مجھ سے تو پھر لڑیں گے نا. یہ کیونکہ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن وہ کہتا ہے یہ مجھ سے کیا لڑیں گے، یہ پہلے اس ٹینشن سے باہر آ جان کے کھانا کہ تم، یہ پہلے اس فکر سے تو باہر آئے پھر میرا کچھ. اور لڑے تو مجھ سے جنید بغدادی تھے، لڑے تو مجھ سے بایزید بستامی تھے، لڑے تو مجھ سے حضرت حارث محاسبی تھے، لڑے تو مجھ سے حضرت فضال بن عیاض تھے، لڑے تو مجھ سے ابراہیم بن ادہم تھے. انہوں نے ایک دفعہ مجھے دھول چٹائی تھی، ناکام نامراد تو میں غوث اعظم سے لڑ کے واپس گیا تھا. انہوں نے مجھ سے کیا لڑنا ہے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے. جانتا ہوں میں، اس لیے پتر میرے کاکی ہو، پتر کھولو قرآن پاک. قرآن پاک وہ لڑن لئی نہیں پڑھنا بھائی، لڑن لئی اپنی اصلاح لئی پڑھنا، اپنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پتر پاکستان والے ہو کوئی ہوش کرو یار. اج بھی دو ملک تہاڈا نام لے لے کے روندے نے، تانوں بازا ماردے نے. ایک بالکل تہاڈے ہمسائے کشمیر والے، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، اور دوجا فلسطین والے. حضرت دو تانوں یاد کر تہاڈا نام لے کے روندے نے. حضرت دو فلسطینیاں نے ایک ہاتھ فلسطین دا جھنڈا، ایک ہاتھ پاکستان دا جھنڈا. لیکن فلسطینیاں نوں کون جا کے دسے کہ یہ نہیں جی ہوں اس پوزیشن چ رہے، کوئی یہ نہیں جی اس پوزیشن چ رہے کہ آن تہاڈے واسطے. ہاں پتر تسی بڑیاں دی امید ہو، پاکستان والے ہو، تسی بڑیاں دی امید ہو. پتر اٹھو میرے بچے ہو، اور صرف تسی اٹھنا ہے، صرف تسی باقی پھر ویکھو حضرت جی ہوندا کی ہے. کیونکہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم ابھی بھی ہے. کوئی معین الدین تو ہے، کوئی معین الدین تو ہے، معین الدین ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ حضرت داتا صاحب کے تو کیا کہنے، میں اکثر سناتا ہوں. میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ 100 سال عمر پائی، جب وقت اخیر آیا تو اکثر رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا. وہی داتا صاحب بھی کہہ رہے سارا کچھ ہی ہے لیکن معین الدین کوئی نہیں ہے. نہیں پتر آؤ، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، اب کچھ کریں. ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، بات ہوتی رہتی ہے، کیونکہ بڑا طویل سفر کرنا ہے. چکوال جانا ہے ہم نے تو، کیونکہ موٹر بھی بند ہے، جانا بھی جی ٹی روڈ سے ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ہے. ساڈا دولہ کاکا بیٹھا ہے، تے اللہ اس بچے نو خوشیاں دے، اور جدا نہیں نہ ہون ڈیا اللہ او دا بھی کروا دے. ہیں وما علینا الا البلاغ المبین.